السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بانو قدسیہ مرحومہ کا ایک کال پڑا کہ وہاں بیٹھ کر ہونا بہت سکون دیتا ہے، جہاں انسان کو پتہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ وہی معاملہ حل کرے گا۔ پھر انسان جب روتا ہے تو اس کی روح، قلب، اس کا باطن سب پاک صاف ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، نتھر جاتا ہے، اس کی بالیدگی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک گہرائی آتی ہے اور اس کو ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ دکھڑے، وہ تکلیفیں جو ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے تنہائی میں کہتے ہیں، وہ ہم کسی بھی دوسرے انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ انسان ہمیشہ جتنا مرضی وہ دوسرے کا خیال رکھتا ہو، محبت بھی کرتا ہو، وہ جج کرتا ہے، وہ اپنے زندگی کے تجربات، مشاہدات، اپنی زندگی کے نچوڑ اور جو اس نے علم ہے اس کے اور شعور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو معافی نہیں دیتا، بہت کڑی سزا دیتا ہے، چاہے وہ زبان سے دے، چاہے اپنے عمل سے دے، چاہے وہ کوئی انصاف و قانون اور پولیس جس بھی طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والی ذات پاک، وہ معاف کرنے پہ آئے، اس کی رحمت غالب آ جائے، اس کی رحمت و برکت و خیر مانگنی چاہیے اپنے رب سے، تو وہ بڑی بڑی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، یقین مانیے وہ آپ کی، میری، ہم سب کی سنتا ہے، ہمیں یقین کامل اور یقینی طور پہ بالکل توکل کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ حالات و واقعات میں ہر انسان اور پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ٹینشنز ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے، یہ بینائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے کی طاقت، رزق اللہ کی طرف سے مل جانا باتوں کے نستجب ہوتے رہے اور سانس کا آنا بغیر کسی تردد کے، اور بہت سی ہوائیں اور یہ سارا منظر اور سر کے چھت اور ہونا چاہیے، آرام دہ بستر اور بہت سی چیزیں کہ ان سے پوچھیے جو غربت کی چکیاں پس رہے ہیں، جہاں پہ ٹھنڈ، گرمی، ہر طرح کی تکلیف میں، غربت، گندگی، بھوک، افلاس کا سامنا ہے۔ پھر اگر آپ ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ یقیناً بہتر کر رہے ہیں۔ وہ جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرے ان کی مدد کے محتاج ہیں، ان سے پوچھئے کہ اپنے پیروں پہ چلنا اور اپنے کام کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے ہم سب کو اپنے لیے سکون کے گوشے تلاش کرنا چاہیے اور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں میڈیٹیشن، ہمیں مراقبہ، ہمیں سکون اور بہترین مراقبہ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، خاموشی سکون کے ساتھ کسی جگہ پہ اندھیرے میں، بقول اشفاق مرحوم صاحب کے، ڈھول لگا کے اندھیرے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہترین انسان بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا قرب بھی حاصل کریں، ہماری خواہشات کی، ہماری دعاؤں پہ کن ہو اور فیکن ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا اور کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ترقی اور خوشحالی اور خیر و برکت اور بہت انوار و اکرام، نعمتیں، برکتیں اپنے لیے، اپنے سب پیاروں کے لیے مانگنی چاہیے، اپنے ملک و قوم کے لیے مانگنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت، بہت جلد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔